الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه البر أجمعين ومن انتهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، میں اس ویڈیو کے ذریعہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک اہم خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں اور ہم مسلمانوں میں موجود ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کے بارے میں جو بہت سارے مسلمانوں میں موجود ہے اور جس کا دور کیا جانا ضروری ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط تصور اور نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان یہ خیال کرتے ہیں، ان کا یہ تصور ہے کہ اسلام صرف عبادات کی ادائیگی کا نام ہے، اور وہ بھی ظاہری عبادات، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید. یعنی اگر عبادات کو کسی مسلمان نے ادا کر لیا تو صرف وہی اسلام ہے، اور زندگی کے دیگر شعبوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا سیاست، پالیٹکس، میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، سوشل لائف، اسی طرح سے گھریلو زندگی، تجارت، بزنس، اکنامکس، صنعت و حرفت، انڈسٹری، یعنی ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان بھائی اسلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے اور اس کی یہ سوچ ہے تو یہ سراسر غلط ہے اور سراسر باطل نظریہ ہے. کیونکہ اسلام جو ہے ایک کامل دین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کو سمجھا نہیں، اس نے اسلام کو ٹھیک سے جانا نہیں. برادران اسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ اسلام ایک کامل دین ہے، ایک مکمل دین ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ اے مسلمانوں، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور میں نے عزر دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے، اور ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو دین کے سرکل سے یا اس کے دائرے سے خارج اور باہر ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے، جو اس کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے، جس کے ہوتے ہوئے اب ہمیں کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی دوسرے آئین کی یا کسی دوسرے قانون کی اور دستور کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آخری دین اسی لیے بنایا ہے کیونکہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے. آپ کوئی بھی شعبہ لے لیجیے، عقیدہ ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، بزنس ہو، تعلیم ہو، ٹریڈ ہو، یا اسی طرح سے ہمارا سوشل سسٹم ہو، یا فیملی سسٹم ہو، یا انجینئرنگ ہو، یا میڈیکل سائنس ہو، یا کوئی بھی شعبہ، انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، سب اس کے اندر داخل ہے. کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلامی احکام و تعلیمات موجود نہ ہوں، یا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے دائرے سے خارج ہو. اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، مرد ہو یا عورت، سب کے اوپر فرض ہے کہ وہ اسلام کو مکمل طور سے اپنے اوپر نافذ کرے، اور ہر شعبے زندگی میں اسلامی قوانین کو، اسلامی احکام کو برتے.
یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو۔ یہاں پر اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا یہ فعل امر ہے، یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم اسلام کو مکمل طور سے اپنا لو اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کے اوپر عمل کرو اور شیطانی قدموں کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ہر مسلمان کے اوپر واجب و ضروری ہے کہ اسلام کو اپنی پوری زندگی میں نافذ کرے، اس کے تمام احکام کے اوپر عمل کرے۔ اگر کوئی مسلمان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا صاف اور واضح مطلب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتباع نہیں کرتا ہے، اس کے حکم کو نہیں مانتا ہے، بلکہ وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے اور شیطان کا حکم جو ہے مانتا ہے۔ حضرات گرامی، مجھے امید ہے کہ اس مختصر ویڈیو سے آپ کا جو غلط کنسیپٹ یا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ضرور بضرور ختم ہو گئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل کرے گا اور تمام میادین میں اسلامی قوانین و احکام کو برتے گا۔ اب میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر میدان میں اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔